بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ کہانی میری ساس کے بارے میں ہے۔ ان جیسی عجیب انسان میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، اور پھر میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ میں نے لفظ عجیب کی جگہ ایک اور لفظ لگا دیا۔ میرا نام ریحانہ ہے۔ میری عمر 20 سال تھی جب میری شادی ہوئی۔ میں کافی خوش تھی۔ میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ ہمارے گھر میں کھانا پینا بھی مناسب تھا۔ میرے لیے ایک اچھے گھر سے رشتہ آیا جو کہ کافی اچھے لوگ تھے، خاندانی تھے، اور محلے میں ان کی کافی عزت تھی۔ بابا نے آنکھیں بند کر کے رشتہ طے کر دیا۔ مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور لڑکا بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ لڑکے کی آنکھیں سرمئی رنگ کی تھیں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بہت ہی زیادہ مختلف تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ میں نے آج تک کسی کی آنکھوں کا ایسا رنگ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ سب کہتے تھے کہ جب تمہاری اس سے شادی ہوگی تو بچے بہت زیادہ خوبصورت پیدا ہوں گے۔ میں اپنی شادی سے خوش تھی۔ ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا نام مبین تھا۔ میرے گھر میں میرے سسر تھے اور ساس بھی تھی، جن کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ اس لیے اب ان کے اندر کوئی بھی غصہ وغیرہ نہیں تھا۔ وہ بس اللہ اللہ کرتے تھے، اور ساس سب کا خیال رکھتی تھی۔ کام کرنے کے ان کے دن نہیں تھے۔ گھر میں نوکرانی رکھی ہوئی تھی، صرف کھانے پکانے کا کام ہوتا تھا جو میں کر دیتی تھی۔ میرے سسر روزانہ کام پر نہیں جاتے تھے، لیکن کبھی کبھی چلے جاتے تھے کیونکہ مرد تھے، اس لیے ان سے گھر میں بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ میرے شوہر کا اپنا کاروبار تھا، وہ بھی بہت اچھا انسان تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے شوہر کی 2 بہنیں بھی تھیں، جن میں سے ایک کا شوہر باہر کے ملک میں ہوتا تھا، خود وہ یہاں پہ ہوتی تھی اور اکثر گھر آتی جاتی رہتی تھی، کیونکہ وہ اس کی ساس سے بہت تنگ تھی، اور اس کی شادی کو 15 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک بچہ پیدا نہیں کر پائی تھی، اس لیے بہت اداس رہتی تھی۔ میری ساس نے مجھے خاص طور پر سمجھایا تھا کہ اس کا بہت خیال رکھنا۔ یہ 2 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ یہ سن کر میں کافی حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے؟ ہاں، کیونکہ 15 سال سے اس کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ معاشرہ انسان کو کس مقام پر پہنچا دیتا ہے، جبکہ اچھی خوبصورت لڑکی تھی، اس کی شادی کم عمری میں کر دی گئی تھی، اور شادی کے شروع میں اس کے 2 سے 3 حمل ضائع ہو گئے۔ اس کے بعد سے اس کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ میرا شوہر کہیں باہر ہی دوسری شادی نہ کر لے، اسی لیے اس کو عجیب عجیب وسوسے اس کے دل میں آتے رہتے تھے۔ ایک دن اس کی کال آئی تو میری ساس بڑی پریشان ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، مجھے میری بیٹی کے گھر جانا ہوگا، اس کی طبیعت بڑی خراب ہے اور شاید مجھے وہیں رہنا بھی پڑے، تم پیچھے گھر کو سنبھال لینا۔ میں نے کہا کہ آپ ان کو ادھر بلا لیں، ہم مل کر ان کا خیال کریں گے۔ وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ساس ان کو تانے دیتی ہے۔ میں نے بھی اپنی نند کی ساس دیکھی تھی، بڑی خطرناک عورت تھی، اور میں تو شکر ادا کرتی تھی کہ میری ساس ایسی نہیں تھی۔ میری ساس کا نام روینہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، مجھے وہیں پہ جانا پڑے گا، وہ اس کو آنے نہیں دے رہی ہے، بس تم پیچھے گھر کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میری ساس نند کے گھر چلی گئی۔ اب گھر میں زیادہ تر لوگ نہیں تھے، بس میرے سسر اور شوہر ہوتے تھے۔ میں کھانا وغیرہ بنا دیتی تھی، نوکرانی کام کر جاتی تھی، زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میرا شوہر میرا خیال رکھتا تھا، اور کبھی کبھی ہم لوگ باہر سیر کرنے بھی جایا کرتے تھے۔ میری ساس کے دونوں بچے ہی بہت خوبصورت تھے، جبکہ میرے سسر اتنے خوبصورت نہیں تھے۔ ان کو تو اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بچے تمہارے ہیں کہ نہیں۔ میری ساس نے بھی مجھے یہ کہانی سنائی تھی، لیکن یہ صرف ایک مذاق تھا، وہ ان کے ہی بچے تھے۔ میں نے شوہر کو بتایا کہ امی آپی کے گھر رہنے کے لیے گئی ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اچھی بات ہے، ویسے بھی یہاں گھر میں انہوں نے کیا کرنا ہے، اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میرا شوہر گھر کے معاملات میں اتنا نہیں بولتا تھا، اسے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بس باہر مصروف رہتا تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے مرد اچھے رہتے ہیں جو زیادہ گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں، وہی اچھے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی ساس کو فون کیا کہ میں بھی ذرا اپنی نند کی طبیعت پوچھ لوں اور شاید اس کے گھر چلی جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی یہاں نہیں آنا، یہاں کافی مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی 2-4 باتیں سنا دیں، تمہیں بعد میں بتاؤں گی، یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں بھی حیران تھی کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگی میں کیسے مسائل بن جاتے ہیں، انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے بھی ایسے گندے لوگوں میں میری نند کا رشتہ دے دیا تھا کہ وہ بیچاری تو ذہنی مریض بن گئی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میری ساس نے کہا کہ کوئی پوچھے تو کہنا کہ سب کچھ ٹھیک ہے،
اور میری ساس بھی واپس نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا اور اس کے بعد دوسرا مہینہ بھی شروع ہو گیا۔ جب میں نے دوبارہ ان کو کال کی تو میں نے کہا کہ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ وہ پوچھنے کے لیے آئے گا کہ سب خیریت ہے یا نہیں، تو میری ساس نے کہا کہ تم اس کو منع کرو کہ وہ یہاں پر نہ آئے۔ یہ میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں اپنے شوہر کو منع کرتی، لیکن میں نے کسی طرح ان کو روک لیا، کیونکہ میری ساس کا کہنا تھا کیونکہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ مجھے تفصیل سے نہیں بتا رہی تھی۔ پھر تقریباً 2 مہینے کے بعد میری ساس واپس آ گئی تو کافی کمزور لگ رہی تھی، آج کل عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتی تھی۔ ایک دن اچانک سے کچن میں آئی، کہنے لگی کہ یہاں کوئی کھٹی چیز پڑی ہے کیا؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب ان کا؟ کہنا تھا کہ کوئی املی یا کوئی چاٹ مسالہ اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہے۔ میں نے کہا کہ املی تو نہیں پڑی اور چاٹ مسالہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل متلا رہا ہے اور میرا کوئی چیز نمکین چیز کھانے کا دل کر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، کچھ مل نہیں رہا۔ میں نے فریج کھولا تو اس میں لیمو پڑے ہوئے تھے، انہوں نے ایک لیمو کو کاٹ لیا اور اسے اپنے منہ کے اندر ہی نچوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر میرے دانت کھٹے ہو گئے، ایسے بھلا لیمو کون کھاتا ہے، لیکن انہوں نے کھا لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ان کو حیران دیکھا کہ اب تو آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، لیکن وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میری ساس کی خوراک بدل گئی تھی، وہ بہت زیادہ کھاتی تھی اور ان کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ ان کو اتنا زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، میری ساس کا وزن اور بھی زیادہ بڑھنے لگا۔ ان سے نند کے بارے میں پوچھا گیا، ان کا کہنا تھا کہ اس کی طبیعت خراب تھی، وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی، اس کے سارے کام ساس کر رہی تھی اور اس کی ساس نے شور ڈالا تھا کہ کوئی بھی میرے گھر پہ نہیں آئے، نہیں تو میرے پیسے خرچ ہوں گے، اسی لیے بس کسی کو بتایا نہیں۔ اب بالکل ٹھیک ہے اور اس کا شوہر بھی آیا تھا، پھر واپس چلا گیا۔ ایک دن میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ان کو بخار بھی ہو گیا تھا، اب بہت زیادہ الٹیاں لگ گئی تھی۔ میرے سسر کا کہنا تھا کہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں کھاؤ گی تو ایسا ہی ہوگا، آج کل کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو۔ میری ساس کا رویہ باقی سب کے ساتھ تو اچھا تھا، لیکن سسر کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ آپس میں جھگڑا کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو تانے دیتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا تو میری ساس کا کہنا تھا کہ تمہارے یہ جو سسر ہے نا، ابھی تو تمہارے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اور اب ان کے اندر سے زہر ختم ہو گیا، لیکن جوانی میں یہ بڑے ہی سخت تھے، انہوں نے بہت تنگ کیا ہے، مجھے بہت زیادہ ذلیل کیا ہے، بہت پابندیاں لگائیں مجھ پر، مجھے میری ساس کا غلام بنا کر رکھا۔ میں نے ساری زندگی ان کے خاندان کے کپڑے دھوئے، لیکن پھر بھی مجھے عزت نہ ملی، اور یہ بھی ان کے سامنے میری کوئی عزت نہیں رکھتے تھے، اگر وہ جھوٹ بولتے تھے تو یہ مان لیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی بھی ان کا اپنا نہیں ہے، تو ہم لوگ الگ ہو گئے، اور اس کے بعد سے بھی ان کے دل سے ان کے لیے نرم گوشہ ختم نہیں ہوا۔ ابھی بھی ان کو مجھ سے زیادہ اپنے خاندان والے پسند ہے۔ تمہارا رشتہ ہم نے خاندان کے باہر سے لیا، اس بات پر بھی ان کا اختلاف ہے، اپنے بھائی کی بیٹی لانا چاہتے تھے اور میں نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بچوں کے معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنوں گی۔ میں اپنی ساس کی بات بھی سن رہی تھی اور ان کو تھوڑا حیران ہو کر بھی دیکھ رہی تھی۔ ان کا پیٹ بہت زیادہ باہر نکلا ہوا تھا اور وہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہائے ہائے بھی کرتی تھی، لیکن ان کا وزن اتنا زیادہ تھا، شاید اس وجہ سے ان کا پیٹ نکل آیا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ امی آپ میٹھا کم کھایا کریں، جب انسان کا پیٹ 30 سینٹی میٹر سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو شوگر ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نہیں مجھے شوگر نہیں ہے، بس یہ عمر کا تقاضا ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کا وقت تھا اور سارے شہر کی لائٹ گئی ہوئی تھی، صبح سے ہی لائٹ نہیں تھی، اوپر سے بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، میرا شوہر بھی گھر نہیں آ پا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ راستے میں بہت تیز بارش ہو رہی ہے، بازار میں درخت اور بجلی کے کھمبے گر رہے ہیں، میں اپنے ایک دوست کے گھر جا رہا ہوں، وہیں رات گزاروں گا، صبح آ جاؤں گا، نہیں تو راستے میں کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ بالکل کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے سسر بھی ٹائم سے سو گئے، لیکن میری ساس کی طبیعت بڑی خراب تھی، انہوں نے تو چلانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو فون کرنے کو کہا۔ یہ ان کی خاندانی ڈاکٹر تھی جو آ گئی، پہلے بھی ایک دفعہ آ چکی تھی جب ساس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ ڈاکٹر کیا کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی، اور ڈاکٹر جو باہر آئی تو اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تمہاری ساس کا بچہ۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن یہ ممکن تھا، اس میں بھلا ناممکن والی کون سی بات تھی؟ شاید میری ساس اور سسر نے اس عمر میں بچہ پیدا کر دیا تھا، ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا،
کیونکہ ہماری ابھی شادی ہوئی تھی اور یہ تو ہمارے بچے پیدا کرنے کی عمر تھی، لیکن وہ اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ بات تھوڑی عجیب تھی لیکن ناممکن نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے وہ بچہ میرے حوالے نہیں کیا اور اس کا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اس بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، تم اپنے شوہر سے کہو کہ وہ جہاں بھی ہے کچھ سامان لے کر آ جائے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو پکڑ سکتی ہوں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، وہ ڈاکٹر میری ساس کی بہت اچھی دوست تھی، وہ بچے کو واپس اندر لے گئی۔ جب میں نے یہ بات اپنے سسر کو بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کیا ہے، تم مذاق کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے بچے کو دور سے دیکھا، میری ساس بستر پر پڑی تھی، میرا شوہر بھی آ گیا، اچھا خاصا تماشا بن گیا۔ ڈاکٹر وہاں سے جانے والی تھی لیکن ساس نے اسے روک لیا۔ اس نے کہا کہ آج رات تو رک جاؤ، نہیں تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ بعد میں میری ساس نے سب کے سامنے اپنی زبان پر تالا لگا لیا۔ جب ڈاکٹر چلی گئی اور میری نند بھی آ گئی اور ہم سارے حیران بیٹھے تھے، تب میرے سسر نے کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ میرے شوہر نے جب یہ بات سنی تو اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں ابو، آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اس عمر میں آپ لوگوں نے یہ چاند چڑھا دیا ہے، اب ہم لوگوں کو کیا کہیں گے؟ اوپر سے اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نہیں ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ آپ کو خود ہی کچھ پتہ نہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی کے اتنے سال گزار کے آپ لوگوں نے کیا تجربہ حاصل کیا ہے۔ میرے سسر نے میرے شوہر کو کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ابھی تم زمین سے اگے نہیں ہو اور اپنی باتیں سنو، مجھے سب کچھ پتہ ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اب تمہاری ماں ہی بتائے گی کہ یہ کس کا بچہ ہے، نہیں تو میں کچھ ایسا کر گزروں گا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ میری ساس بار بار رو رہی تھی، میری نند کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، وہ میری ساس کو تسلی دے رہی تھی۔ میری ساس کچھ بول نہیں رہی تھی، شاید ان کو شرم آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا مطلب، کیا کریں گے آپ؟ ایک تو آپ نے غلطی کی ہے، اوپر سے اب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہماری ماں پر ڈال رہے ہیں۔ عورت کی غلطی نہیں ہوتی، اس میں صرف مرد کی غلطی ہوتی ہے۔ میرے سسر نے کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سن لو، اب تمہاری ماں جانے اور تم لوگ جانو، یہی بتائے گی کہ اس نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، نہیں تو میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ میرا شوہر بھی حیران رہ گیا اور ہم سب بھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہوش کریں، شادی کے 60 سال 1 سال گزارنے کے بعد اب میری ماں کو طلاق دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ آپ جانے پر مجھے یقین ہے کہ انہوں نے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ گھر میں اچھا بھلا فساد بن گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میری ساس سسر تو اس سے پہلے بھی ایک دوسرے سے الجھے رہتے تھے، اب تو ایک دوسرے کے کمرے میں بھی سونا بند کر دیا تھا۔ میری ساس نے اپنے کمرے میں اس بچے کو رکھ لیا، وہ پورا دن اس کا خیال کرتی تھی اور اس کو چھپا چھپا کے رکھتی تھی، میرے حوالے تو بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ ان کی بیٹی آئی تھی تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکڑا دیتی تھی، پر مجھے بالکل بھی نہیں دیتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا تو میرے شوہر نے کہا کہ میرے سر میں پہلے بڑا درد ہے، پتہ نہیں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، تم بھی کیا سوچتی ہوگی، اس طرح کے لوگوں میں آ گئی ہوں۔ میں تو دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ لوگ تو یہ بہت اچھے تھے، ہم نے ان کی تعریف بھی سنی تھی، پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ لیکن جس جان نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے اس نے آ کر ہی رہنا ہوتا ہے، بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جس میں 17 سال کی عورتوں نے بچے پیدا کیے ہیں، اور جیسے ایک شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایک بوڑھے جوڑے کے ساتھ بھی تو یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بچے کا چہرہ چھپانے کی مجھے سمجھ نہیں آئی، میں بہت زیادہ تنگ آ گئی اور میں نے کہا کہ آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ تو میری ساس نے مجھے جواب دیا کہ ہمارے خاندان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 6 مہینے تک اس کی ماں کے علاوہ کوئی بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، جب تمہارا بچہ پیدا ہوگا تو تب بھی یہ رسم نبھائی جائے گی، کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بچہ کون سا سب کی خوشی سے پیدا ہوا ہے، اس کے باپ نے اس کو اپنانے سے انکار کر دیا اور ان کو رسم نبھانے کی پڑی ہوئی ہے، اب کیا اس کا عقیقہ بھی کریں گے اور خاندان کو بلا کر دعوت بھی کھلائیں گے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے پیش آتی تھی جو میری ساس میری نند کے گھر گئی تھی، شاید تبھی یہ سب کچھ ہوا تھا، کیونکہ اسی بات کو 9-10 مہینے ہونے والے تھے، لیکن یہ لوگ مجھ سے اس طرح کی رسم کر رہے تھے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا پر میں خاموش ہو گئی کہ اب کیا کر سکتے ہیں۔ میرے سسر گھر میں لڑائی کرتے تھے کہ اس بچے کو اس گھر سے نکالو، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، ہم کیوں اس کو پالیں گے۔ میرا شوہر بھی اب غصہ کرنے لگا تھا۔ ایک دن وہ گھر میں آیا تو کافی پریشان تھا۔ میں نے کہا کہ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک ہمارے گھر اولاد نہیں ہوئی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ پہلے جو ایک اولاد اس گھر میں ہوئی پڑی ہے اس کی وجہ سے ہی اتنے سارے مسائل بنے ہیں، اور تمہیں اپنی اولاد کی پڑی ہے۔ میں نے کہا کہ میری اولاد کو کیوں کوس رہے ہیں، میں نے تو اولاد پیدا کرنی ہے، میرا تو حق بھی ہے اور فرض بھی،
ان کا نہ تو حق بنتا ہے اور نہ ہی ان پر کوئی فرض تھا، پھر انہوں نے کیوں بچہ پیدا کیا؟ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جوان بیٹا بہو گھر میں موجود ہے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے اور انہوں نے خود بچہ پیدا کر لیا۔ اب کیا ان کی وجہ سے ہم بچہ پیدا نہ کریں؟ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ابھی تو یہ بات لوگوں کو بھی پتہ چلے گی، ابھی تو اس کی آواز کم ہے، بچہ باہر نکلے گا، کھیلے گا، اسکول جائے گا، سب کو پتہ چلے گا۔ لگتا ہے ہم کو لوگوں سے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ وہ بچہ ہمارا ہے۔ میں نے کہا کہ جس بچے کا منہ بھی مجھے دیکھنے نہیں دیتے ہیں، ہم اس بچے کو اپنا بچہ کیسے کہیں گے؟ میں نے یہ بات کی تو میرا شوہر حیران رہ گیا۔ میں نے اسے بھی رسم کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں ایسی کوئی رسم نہیں ہے، تم سے جھوٹ بولا ہے۔ میں اس بات پر حیران رہ گئی۔ میرا شوہر بھی کافی پریشان تھا۔ اس نے بھی یہ بات غصے میں کہہ دی، ورنہ وہ اپنے خاندان والوں کا ہی ساتھ دیتا۔ اب مجھے لگنے لگا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم ان کے کسی بھی معاملے میں نہیں بولو، ان سب کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میری نند آج کل روز اس گھر میں آتی تھی، جب سے بچہ آیا تھا روز آیا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ تو یہ رسم نہیں تھی۔ وہ تو اس بچے کو اٹھاتی تھی اور پورا دن کمرے میں بیٹھی رہتی تھی۔ میں ان کا کھانا ٹرے میں سے جا کے لے جاتی تو اسے پکڑ لیتی اور دروازہ میرے منہ پر بند کر دیتی۔ ایک دن میں نے ان کی باتیں سن لی۔ میں ان کو دیکھ نہیں پا رہی تھی لیکن ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میری نند کہہ رہی تھی کہ امی یہ سب کچھ کب تک چلے گا؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، بچہ تو بڑا ہوتا جا رہا ہے اور ہم سب کو بتانا ہی پڑے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ سب کچھ بہت آسان ہو جائے گا، لیکن میری طبیعت گھر میں ہی خراب ہوگی، اگر نہ بھی ہوتی تو کم سے کم آدھا فساد تو ختم ہو جاتا۔ میری نند کا کہنا تھا کہ آدھا فساد ختم ہوتا تو کیا ہونا تھا، آدھا تو رہ جاتا نا۔ آپ ایک کام کریں، آپ بھائی کو تو بتا دیں، ان کو تو اعتبار میں لے لیں، ان کو بتانا بھی ضروری ہے۔ میں حیران ہوئی کہ کون سی بات ایسی ہے جو میرے شوہر کو بتانا ضروری ہے، لیکن مجھے بتایا نہیں کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو پھر مجھے بھی پتہ چل جائے گا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ آج ہی بیٹے سے بات کروں گی۔ انہوں نے میرے شوہر سے بات بھی کر لی تھی کیونکہ انہوں نے اس کو کمرے میں بلایا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا اور میں نے پوچھا کہ کیا بات تھی تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، وہ بچے کے لیے کچھ پیسے مانگ رہے تھے، دے دیے ہیں۔ میرا شوہر مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، وہ مجھے اصل بات نہیں بتا رہا تھا، لیکن اب اس کا اس بچے کی طرف رویہ بدل گیا تھا۔ اب وہ اس بچے کے لیے چیز لے کے آیا کرتا تھا اور میری ساس کے لیے بھی ہمدردیاں کر رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے میرے شوہر نے بھی سچائی نہیں بتائی، مجھے کچھ ایسا ہی کرنا تھا جو شاید غلط ہوتا، لیکن میں اور کیا کر سکتی تھی؟ ابھی میں اپنے دماغ میں کوئی پلان نہیں بنا رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر بھی اس بچے کو اٹھا کر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب میں کمرے میں گئی تو میری ساس نے بچے کو پیچھے کر لیا اور میرے شوہر نے بھی اپنے آنسو صاف کر لیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ چلو یہاں سے تمہیں تمہاری امی کی گھر چھوڑ کے آنا تھا۔ میں غصے کا اظہار کرنا چاہتی تھی پر وہ مجھے زبردستی وہاں سے لے گیا۔ میں نے اپنی ساس کے ساتھ کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی، میرا نند کے ساتھ بھی رویہ اچھا تھا، پھر پتہ نہیں یہ لوگ مجھ سے غیروں کی طرح پیش کیوں آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہے جو صرف مجھ سے چھپا رہے تھے۔ اب تو میرے شوہر نے سسر کو جواب دے دیا کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، میں آپ کو کوئی بھی غلطی کرنے نہیں دوں گا، میری ماں نے جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ میرے دماغ میں کوئی الٹا ہی پلان آ گیا۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر کام پر گیا تھا اور میری نند نے فون کر کے بتایا کہ وہ آج نہیں آ پائے گی۔ میرے سسر گھر میں نہیں تھے۔ میں نے اپنی ساس کے دودھ کے گلاس میں نیند کی دوا ملا دی۔ وہ روزانہ دودھ کا گلاس لیا کرتی تھی کیونکہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا وہ کون سا اچھا تھا، اور اس راز کو جاننے کے لیے اتنا تو مجھے کرنا ہی تھا۔ میری ساس کو دیکھا تو وہ بے سدھ پڑی تھی اور بچہ ان کے پہلو میں ہی پڑا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ جو میں کر رہی ہوں اس کے بارے میں بعد میں سب کو پتہ چل جائے گا اور مجھے سب باتیں ہی سنائیں گے، لیکن میں بھی سب سے سوال کروں گی کہ آپ نے مجھ سے بات کیوں چھپائی تھی؟ اب تو میرا اپنا شوہر بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا، تو پھر میں کیا کرتی؟ میں نے بچے کو اٹھا لیا اور اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہاں بھی کوئی آ جائے، اگر کوئی پوچھتا تو میں کہہ دیتی کہ بچہ رو رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو اٹھا لیا تھا۔ اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو وہ جاگ رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب مجھے پتہ چلا کہ میرے سسر بار بار یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ اس بچے کو مجھ سے کیوں چھپایا جا رہا تھا وہ بھی مجھے پتہ چل گیا، کیونکہ اس بچے کی آنکھیں بالکل میرے شوہر کی طرح تھی اور شکل بھی میرے شوہر سے مل رہی تھی، اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ بچے کی شکل ملنا شاید اتفاق ہوتا ہے، پر آنکھیں کی جیسی ہی تھی، اس کا مطلب یہ میرے شوہر کا بچہ تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد
میرا شوہر کمرے میں آ گیا اور میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے اسے بری بری باتیں سنانا شروع کر دی، یہاں تک کہ میرے منہ سے ایسی بات نکل گئی کہ اس کا ہاتھ ہوا میں اٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے یہ سب کچھ کہتے ہوئے؟ میں نے کہا کہ تمہیں کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو مجھے کہتے ہوئے شرم کیوں آئے؟ اس نے کہا کہ اپنی زبان کو لگام دو، کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکال دینا جس پر بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ میری ساس اور میری نند بھی شور سن کر وہاں آ گئی تھی۔ مجھے ایسی بات سنائی کہ میں حیران رہ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری نند نفسیاتی طور پر بہت ہی زیادہ پریشان تھی، اسی لیے اسے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اگر IVF یعنی کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا علاج کیا جائے تب بھی نہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو میری نند کے شوہر کا بچہ رکھنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی اور یہ لوگ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تب میری ساس نے کہا کہ وہ یہ کام کرے گی، اس بچے کو اپنے اندر رکھے گی۔ اس طریقے کے تحت یہ بچہ میری ساس نے اپنی کوکھ میں رکھ لیا اور پھر اس کو پیدا کیا۔ یہ بات نند نے اپنے سسرال والوں کو نہیں بتائی کیونکہ وہ بھی اجازت نہیں دیتے، اور یہ بات ابھی بھی نند کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ۔ اس کے شوہر نے کہا کہ وہ کچھ عرصے تک اپنی بیوی کو باہر کے ملک اپنے ساتھ لے جائے گا اور پھر کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور اس بچے کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اس کا باپ میری نند کا شوہر تھا، یعنی کہ ایک ماں نے اپنی مجبور بیٹی کی مدد کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور میں نے ان سے معافی مانگ لی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں، میں نے جانے کیا کچھ سوچ لیا۔ اس کی آنکھیں اس لیے میرے شوہر پر گئی تھی کیونکہ میرا شوہر اس کا ماموں تھا۔ میری ساس نے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے، اس کے بعد یہ لوگ باہر کے ملک میں ہی رہیں گے، اور پھر یہ بات اپنے سسرال والوں کو میری نند کس طرح بتاتی ہے یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک بچہ آ گیا تھا، یہی کافی ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ بچہ 3-4 ماہ یہاں رہا، میری نند کے کاغذات بن گئے تو اس کے بعد اس بچے کے بھی کاغذات بنائے گئے اور پھر اس کو لے کر ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک چلے گئے۔ میں نے اپنی ساس اور اپنے شوہر سے معافی بھی مانگی تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہیں پتہ نہیں تھا، تمہارا ایسا ہی رویہ ہونا تھا۔ بعد میں نند نے اپنے میکے والوں کو یہ بات بتا دی تھی، انہوں نے اختلاف کیا لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ اب وہاں باہر کے ملک میں خوش رہتی ہے اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی اولاد ہو گئی ہے اور اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی دی ہے، ہم سب بھی بہت خوش ہیں، اور میں اب اپنی ساس کے لیے عجیب نہیں بلکہ عظیم کا لفظ استعمال کرتی ہوں۔ دوستو، ایسے ہی سچے اور سبق آموز واقعات کو سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔